علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني به وزدني علما الحمد لله على كل حال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ یہاں سے آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ آج ہماری سورہ آل عمران اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے الف لام میم، الف لام اور میم۔ کم سے کم ہم نے لام اور میم کو 5 سے 6 حرکات، لام کو بھی 5 سے 6 حرکات، میم کو بھی 5 سے 6 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ دونوں پہ مد لازم کی مد لازم حرف مخفف اور مد لازم حرف مثقل۔ لام پہ مد لازم حرف مخفف اپلائی ہو رہی ہے، میم پہ مد لازم حرف مثقل اپلائی ہو رہی ہے۔ 5 سے 6 حرکات دونوں کو کھینچ کے لمبا کر کے ادا کیا جائے گا۔ اللہ، اس میں جلالہ میں لام کو پور کر کے ادا کریں گے، ایک شدہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ لا الہ، لا پہ مد منفصل اپلائی ہو رہی ہے، 3 سے 4 حرکات میں اس کو کھینچ کے لمبا کر کے ادا کریں گے۔ الہ، لام پہ مد اصل ہے، 1 سے 10 حرکات اس کو کھینچ کے ادا کیا جائے گا۔ لام کو شدت مضبوطی سے اور الف مدہ ہے، 1 سے 10 حرکات میں اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ اللہ بل بولیں گے، اللہ لا پہ الف مدہ، 1 سے 10 حرکات کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ هو الحي القيوم، هو الحي القيوم بولیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ حی القیوم، قاف مستعلیہ رکن کر کے ادا کریں گے، شدت مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، میم کو ساکن کر کے ادا کریں گے۔ نزل، شا کو سختی سے سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ علیک، علی، لئی پہ یا لین کی علامت نرمی سے ادا کریں گے اس کو۔ تابا، تا پہ مد اصلی، 1 سے 10 حرکات ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالحق، قاف تشدید والی ہے تو اس کو شدت مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، مستعلیہ رکن کر کے ادا کریں گے۔ مصدق لما، مصدق، صاد مستعلیہ رکن کر کے ادا کریں گے، دال کو شدت مضبوطی سے ادا کریں گے۔ تنوین کے بعد لام تشدید ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پہ نون ساکن کی آواز کا مدعو کر دیں گے۔ ماں پہ الف مدہ، 1 سے 10 حرکات ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ بینا، بئی یا لین کی علامت نرمی سے ادا کریں گے، یا دئی، دئی یا لین کی علامت ہے نرمی سے۔ نون ساکن کے بعد ذات کی علامت ہے تو نون ساکن کا اخفا کا فائدہ اپلائی کریں گے۔ لتو، تو پہ واؤ لین کی علامت ہے نرمی سے ادا کریں گے، را کو پر کر کے ادا کریں گے، 1 سے 10 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ للتوراۃ والانجیل، اخفا کا قواعد اپلائی کریں گے، یہاں پہ اخفا کرتے ہوئے آپ کی زبان تعلق کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے۔ جیل پہ مد عارض رب کی اپلائی ہوگی، 3 سے 4 حرکات میں اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ منہم، ساکن کی بعد حرف قاف ہے تو اخفا کا قواعد اپلائی کیے گا، اخفا کرتے ہوئے آپ کی زبان تعلق کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے۔ قبل، ہدی للناس، ہدل، تنوین کے بعد لام تشدید ہے تو ادغام بلا غنہ اپلائی کریں گے، غنہ کرتے ہوئے آئے نون ساکن کی آواز کو ڈراپ کریں گے، یہاں سے ادغام بلا غنہ ہوگا یہاں پہ۔ ہدل لن، نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوا، نا پہ الف مدہ، 1 سے 10 حرکات ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ناسخ، شین کو سمپل ادا کریں گے، کھینچنا نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ،
वअंज़ा हमज़ा यहाँ पे अब नून साकिन के पास ज़ा है तो इफ़ा का क़ायदा अप्लाई करेंगे। इफ़ा करते हुए ज़ुबान तालुक के साथ नहीं लगनी चाहिए। फुर रा साकिन माक़बल पेश है तो रा को पुर करके अदा करेंगे। वअंज़लल फ़ुरक़ान की 3 से 4 हरकत में उसको खींचेंगे। इन्नल्लज़ीना इन नून शद्द है वरना वाजिब होगा। इन्नल्लज़ी पे या मद्दा 1 से 10 हरकत में उसको खींच के पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना अज़ाल को नरमी आनी चाहिए, सीटी में इसमें आनी चाहिए। कफ़रू रू पे वाव मद्दा है 1 से 10 हरकत में उसको खींच के अदा करेंगे। रा को पुर करके अदा करेंगे। बि आयातिल्लाहि हमज़ा और या को कम से कम 1 से 2 हरकत है उसको खींच के अदा करेंगे। मद्द असली है दोनों के ऊपर। तिल्ला इसमें जलाला है, लाम को हमने बरीक अदा करना है क्योंकि यहाँ पे ता के नीचे ज़ेर आ रही है। माँ कबल ज़ेर है, इस वजह से हमने क्या करना है, इसमें जलाला में लाम को बारीक अदा करना है। अगर ज़बर या पेश आती फिर हम इसमें जलाला में लाम को पुर करके अदा करते पढ़ेंगे क्योंकि मद्द असली इसके ऊपर आ रही है। ला हम मीम साकिन का इजहार करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद आइन आ रही है तो मीम साकिन का इजहार होगा। ठीक है। अज़ाब पे अलिफ मद्दा अप्लाई हो रही है। 1 से 2 हरकत हम उसको खींच के अदा करेंगे। सख्ती नहीं आनी चाहिए, सीटी नहीं आनी चाहिए। तनवीन के बाद शीन है तो इक़्फ़ा का क़ायदा अप्लाई किया जाएगा। इक़्फ़ा करते हुए आपकी ज़बान तालुक के साथ नहीं लगनी चाहिए। अज़ाबुन शदीद दाल पे कलकला करेंगे। कलकला करते हुए यहाँ पे आपने कलकला कुबरा करना है। कलकला की 3 किस्में हैं, कलकला सुगरा, कलकला कुबरा और कलकला अकबर। यहाँ पे जो अप्लाई हो रही है वो कलकला कुबरा अप्लाई हो रही है। शदीद वल्लाहु इसमें जलाला में लाम को पुर करके अदा करेंगे। 1 से 2 हरकत हम इसको खींच के पढ़ेंगे। अज़ीज़ुन अज़ीज़ पे याई मद्दा है, 1 से 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। अज़ीज़ुन यहाँ पे आप देखिए तनवीन के बाद वाल है तो यहाँ पे इफ़ा करेंगे। इफ़ा करते हुए ज़बान तालुक के साथ नहीं लगनी चाहिए। और आगे भी सेम वही कायदा के नून साकिन के बाद यहाँ पे देखिए ता है तो यहाँ पे भी इफ़ा होगा। तीक़ाम पे मद्दे हरकत में उसको खींच के लंबा करके अदा करेंगे। इन्नल्लाह नून शद्द है वरना वाजिब होगा। इसमें जलाला है, लाम को पुर करके अदा करेंगे। 1 से 2 हरकत हम इसको खींच के पढ़ेंगे। ला यख़्फ़ा ला पे अलिफ मद्दा 1 से 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। ख़ा पे हम इसके सिफ्त अप्लाई करेंगे। फ़ा पे मद्दे असली 1 से 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। अलैहि लई पे याई लीन की लामत है, नरमी से अदा करेंगे। अलैहि शई याई लीन की लामत है, नरमी से अदा करेंगे। तनवीन के बाद हरफ फ़ा है तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इक़्फ़ा का क़ायदा अप्लाई करना है। इक़्फ़ा करते हुए आपकी ज़बान तालुक के साथ नहीं लगनी चाहिए। फिल अर्ज़ी रा साकिन माक़बल ज़बर है तो रा को पुर करके अदा करेंगे। रा साकिन माक़बल ज़बर आ जाए। फिल अर्ज़ी रा साकिन माक़बल ज़बर है तो रा को पुर करके अदा करेंगे। रा साकिन माक़बल ज़बर आ जाए के साथ अदा करेंगे। माँ पे मद्दे छिल अप्लाई हो रही है। 3 से 4 हरकत इसको खींच के लंबा किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ना वक्फ़ आ रहा है, हमज़ा को साकिन करके पढ़ेंगे। और जब हमज़ा साकिन करके अदा करेंगे तो झटका दे के पढ़ेंगे यहाँ पे फिर, क्योंकि हमज़ा साकिन पे झटका दिया जाता है। फिर समा हुवल्लज़ी पे याई मद्दा 1 से 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे लेकिन नरमी से अदा करेंगे। ठीक है। युसव्विरुकुम को शिद्दत मजबूती से अदा करेंगे लेकिन खींचना नहीं है, सिंपल अदा करना है। रा को पुर करके अदा करेंगे तो रा के ऊपर पेश है। रा को पूरा अदा करने की टोटल 12 हालतें हैं। 12 हालतों में हम रा को पूरा अदा करते हैं, वो बरीक अदा करना होता है। और रा और लाम ये दोनों हरफ़े शुबा मुस्तालियाँ हैं। इनकी अपनी हरकतों के मुहताज होते हैं। इनकी हरकत इनके मुताबिक आ जाए तो उनको पुर करके अदा किया जाता है, नहीं तो इनको बारीक अदा किया जाता है। को मीम साकिन के बाद क्या करना है, इज़हार शफ़ी का क़ायदा अप्लाई किया जाएगा। फिल अरहामी फिल रा साकिन माक़बल ज़बर है, रा को पुर करके अदा करेंगे। हा पे अलिफ मद्दा 1 से 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। कैफ़ा कई याई लीन की लामत है, नरमी से अदा करेंगे। या शा पे मद्दे मुत्सिल अप्लाई हो रही है। 3 से 4 हरकत हम उसको खींच के लंबा करके अदा करेंगे। ला इलाहा ला पे मद्दे मुफ़स्सिल अप्लाई हो रही है। 3 से 4 हरकत हमने इसको खींच के लंबा करके अदा करना है। इला में यहाँ पे मद्दे असली है,
ایک شد الا لام کو شدت مضبوطی سے ادا کریں گے، الف مدہ ہے تو ایک شد حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. هو العزیز، زا سختی سے ادا کریں گے جبکہ یہاں پہ زی یا مدہ ہے، ایک شد حرکات ہم عزیز، یہاں پہ بھی زا کو سختی سے ادا کیا جائے گا، سیٹی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. حکیم پہ مد آیش رکھی اپلائی ہو رہی ہے، 3 سے 4 حرکات ہم نے اس کو کھینچ کے لمبا کر کے ادا کرنا ہے. یہاں پہ غی پہ یا مد غی پہ مد منفصل اپلائی ہو رہی ہے. کیسے اپلائی ہو رہی ہے مد منفصل؟ کہ یا مدہ آ رہی ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، اور اس کا قاعدہ یہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد دوسرے کلمے کے شروع میں آ جائے تو مد منفصل اپلائی ہوتی ہے. 3 سے 4 حرکات ہم نے اس کو کھینچ کے لمبا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں غی پہ یا مدہ اپلائی ہو رہی ہے، حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں ما الف مدہ بن رہی ہے یہاں پہ، اور ساتھ ہی حمزہ اسی کلمے کے اندر آ گیا، تو یہاں پہ مد متصل اپلائی ہوگی. مد متصل کہہ لیں چاہے مد واجب کہہ لیں، اور جو نیچے والی ہے وہاں پہ چاہے مد آپ منفصل کہہ لیں چاہے مد جائز کہہ لیں. مد نام 2 طرح سے ہیں لیکن مد دار بھی دونوں کی ایک ہی ہے. 3 سے 4 حرکات کھینچنا ہے آپ نے اس کو. اقفا کا قواعد اپلائی کریں گے. اقفا کے دو زبان تالوں کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے. علیک الکتاب، علیک اللہ پہ یا لیل کے علاوہ نرمی سے ادا کریں گے. کتاب تا پہ مد اصلی 1 شد حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. منہ نون ساکن کے بعد ہا ہے تو نون ساکن کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کا قواعد اپلائی کرنا ہے. آیات محکمات، اور یا دونوں پہ مد اصلی آ رہی ہے، 1 شد حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. تنوین کے بعد میم تشدید ہے تو ادغام مع الغنہ کا قواعد اپلائی کیا جائے گا. غنہ کریں گے تو یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو ڈراپ کر دیں گے. اب آپ نے یہاں پہ آیاتن نہیں کہنا ہے، تم بولیں گے. آیاتن محکمات، یہاں پہ آپ دیکھیں ہا ساکن ہے، ہم اس کے صفت اپلائی کریں گے. یہاں پہ محکمات، تنوین کے بعد یہاں پہ حروف حلقی میں سے حرف آ رہا ہے. اظہار کریں گے نون ساکن کا. ہن نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. ام الکتاب، ام میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. ام الکتاب تا پہ مد اصلی 1 شد حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ تا کو 1 شد حرکات کھینچنا ہے. میم مشدد ہوگا، اس کو آپ نے غنہ کرتے ہوئے نا غنہ کی مقدار کو نون مشدد اور میم مشدد کا جو غنہ ہوتا ہے نا واجب غنہ ہوتا ہے، ان کو آپ نے ان کی مقدار کو کم سے کم 1 سے 2 حرکات، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 حرکات، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیں تو 3 سے 4 حرکات بھی کر سکتے ہیں آپ. یہاں پہ آپ اوخا مستعلیہ حروف پر کر کے ادا کریں گے یہاں پہ، اور را کو پر اس وجہ سے ادا کریں گے کیونکہ را کے اوپر پیش آ رہی ہے. زیر ہوتی تو بریک ادا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ را کے اوپر پیش آ رہی ہے تو را کو بھی پر کر کے ادا کیا جائے گا. یہ حالت اس کی پر ادا کرنے کی ہے. زبر آ جائے تو پر ادا ہوگی، پیش آ جائے تو پر ادا ہوگی. متشابہات، متشاشین پہ مد اصلی ہے، 1 شد حرکات ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ہاتھ تا پہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ہاتھ پر کیوں اپلائی کی ہے؟ اس وجہ سے اپلائی کیا کیونکہ یہاں پہ وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے، اور جب وقف کریں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے، ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. اور جب ساکن کر کے پڑھیں گے تو تا پہ ہمز کی صفت اپلائی ہوگی جو کہ صفات لازمہ میں آتی ہے، لازمی جز ہے اس کا، تو اس کو اپلائی کیا جائے گا. اور جب ہم اس کے جن کے ہمز کے ٹوٹل 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے فَحْصَحُ شَخْصٌ سَكَتَ، یہ 10 حروف ہیں جن کے اوپر ہمز کی صفت اپلائی ہوتا ہے. صرف کاف اور تا کی جو ہمز کی صفت ہے نا وہ تھوڑی سی مختلف ہے، باقی سب کی ایک جیسی ہی ہے، ایک طرح سے ہوگی، لیکن کاف اور تا پہ اوپر جو ہوگی نا وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا الَّذِينَ مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. غی پہ یا مدہ 1 شد حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. فی یا مدہ 1 شد حرکات کھینچ کے پڑھا جائے گا. قلوبہم، قاف مستعلیہ حروف، مستعلیہ حروف جو ہے نا ٹوٹل 7 حروف ہیں. ان کو آپ نے چاہے یہ قرآن پاک میں آئے چاہے نورانی قاعدے میں آ جائے، کسی بھی شکل میں آ جائے،
ہر حال میں آپ نے ان کو پر کر کے گھنا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، آواز کو گھنا کر دیا جاتا ہے جب یہ حروف پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کچھ لوگ اصطلاح والے حروف بھی کہتے ہیں، ان کو کچھ لوگ مستعلیہ حروف بھی کہتے ہیں، ان کو کچھ لوگ پر کر کے ادا کرنے والے کہتے ہیں، ان کو کچھ لوگ موٹے حروف کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی طرح سے وہی قاعدہ ہے اس کا کہ ان کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے یہ کسی بھی شکل میں آ جائے، کسی بھی طرح سے آ جائے، جزم میں آ جائے، زیر میں آ جائے، کسی بھی صورت میں آ جائے، ان کو آپ نے پر ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قلوبہم، میم ساکن کی بعد زا ہے تو میم ساکن کا آپ نے کیا کرنا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ اپلائی کریں گے، اظہار ہوگا یہاں پہ میم ساکن کا، زیغون، زی یعنی کہ لامگے اور کھینچنا نہیں ہے اس کو، اب آپ نے زا کو سکین سے ادا کریں گے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، اور غائن مستعلیہ حروف پر کر کے ادا کریں گے۔ تنوین کے بعد حرف فا آ گیا، اخفاء کا قاعدہ اپلائی کریں گے، اخفاء کرتے ہوئے آپ کی زبان تالو کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اور اخفاء کیسے ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اخفاء کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو آواز نون ساکن کی بیچ میں سے بالکل اور نہ ہی بالکل اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے، مطلب ادغام اور اظہار کے بیچ کی اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اظہار کے قاعدے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ ادغام کے قاعدے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نون ساکن کی آواز کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی میں مثال دوں آپ کو، یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو اب میں نے یہاں پہ کیسے پڑھا تھا، من ہوں پڑھا تھا، من ہوں، من ہوں، میں نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا ہے، اظہار کیا ہے، نون ساکن کا ظاہر کر کے پڑھا ہے نون کو۔ اور یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد میم تشدید آ گئی تھی، ادغام ما الغنہ کا قاعدہ اپلائی ہو رہا تھا، تو یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا، نون ساکن کی آواز کو بالکل بیچ میں سے ڈراپ کر دیا تھا، آیاتن نہیں پڑھا تھا میں نے، محکمات، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے کہ جو اخفاء کا قاعدہ ہے اس میں نہ تو ہم نے نون کو ظاہر کرنا ہے نہ بالکل ڈراپ کرنا ہے، بلکہ اس کی آواز ہلکی سی ظاہر ہوگی، ہلکی سی ڈراپ ہو جائے گی، یعنی کہ ہلکی سی چھپ جائے گی آواز، کیونکہ اخفاء کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپانا، ہلکی سی آواز کو چھپا دی جاتی ہے، ہلکی سی آواز اس کی ظاہر کر دی جاتی ہے، زیغون۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر آپ کی زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے تو نون کی آواز ظاہر ہو جاتی ہے، زبان کو تالو کے ساتھ نہیں لگنے دینا۔ زیغون فیتبعون، او پہ واو مدہ ایک شد حرکات کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہاں پہ ما پہ الف مدہ ایک شد حرکات کھینچ کے پڑھیں گے، تشابہ، شا پہ الف مدہ ہے ایک شد حرکات ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، من ہوں، نون ساکن کا اظہار کریں گے یہاں پہ کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار ہوگا یہاں پہ، من ابتغاء، با پہ کلکلا کریں گے، کلکلا صغرا ہوگا یہاں پہ، ابتغاء، خائن پہ ایک تو اس کے اوپر صفت اپلائی ہو رہی ہے پر ادا کرنے کی، ٹھیک ہے، اس کو پر کر کے ادا کریں گے، مستعلیہ حروف ہے، ٹھیک ہے، دوسری ہو رہی ہے غائن کے اوپر مد متصل اپلائی ہو رہی ہے، 3 سے 4 حرکات آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا کر کے ادا کرنا ہے، ابتغاء الفتنۃ، تا پہ ہمز کی صفت اپلائی کریں گے، ہمز 10 حروف کے اوپر ہوتا ہے، جن میں سے ایک ہمز ہے، تا اور کاف، ان کا ہم تھوڑا مختلف ہوتا ہے، باقی سبھی ایک جیسے ہیں، ابتغاء، با پہ کلکلا کریں گے، کلکلا صغرا ہوگا، غائن مستعلیہ حروف پر کر کے ادا کریں گے، مد متصل اپلائی ہو رہی ہے، 3 سے 4 حرکات ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تأویلہ، تا پہ جھٹکا دیا میں نے، کیوں جھٹکا دیا ہے، اس وجہ سے جھٹکا دیا کیونکہ حمزہ ساکن ہے، اور جب حمزہ ساکن ہو تو حرف کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ حمزہ ساکن آ گیا، میں نے تا کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، تأویلہ، بی پہ یائی مدہ ہے، ایک شد حرکات کھینچ کے پڑھیں گے، یائی مدہ کیسے اپلائی ہو رہی ہے، یا ساکن ہے ما قبل زیر آ رہی ہے، یا ساکن ما قبل زیر ہے، اس لیے ہم اس کو 102 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے، اور یائی مدہ کا قائم مقام کیا ہے، کھڑی زیر، کھڑی زیر اس کا قائم مقام ہے، جیسے اس کو ہم کھینچ کے لمبا کر کے ادا کرتے ہیں ویسے کھڑی زیر کو بھی اسی طرح سے 102 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے، اس کو کچھ لوگ تو کھڑی زیر یا کھڑی زبر یا الٹا پیش کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کو مد اصلی کہتے ہیں، مد اصلی بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وما، ما پہ الف مدہ ہے، 102 حرکات کھینچ کے پڑھا جائے گا، یعلم، یہ عین کے
आवाज़ में झटका नहीं होने देना है, नरमी से अदा करना है, ठीक है। तवीलहू, ता पे झटका देंगे, वी पे याई मदा 102 हरकत खींच के पढ़ेंगे। हू पे मद मुनफसिल अप्लाई हो रही है 3 से 4। इल्ला इल्ला, यहाँ पे आप देखें हाँ पे, हाँ ये हाँ पे मद मुनफसिल अप्लाई हो रही है 3 से 4 हरकत हम उसको खींच के लंबा करके अदा करेंगे। इल्लल्लाहु, इसमें जलाला है, लाम कुफर करके अदा करेंगे। 102 हरकत हम उसको खींच के पढ़ेंगे। वद हरकत हम उसको खींच के लंबा करके अदा करेंगे। इल्लल्लाहु, इसमें जलाला है, लाम कुफर करके अदा करेंगे। 102 हरकत हम उसको खींच के पढ़ेंगे। वद बाशिफूना, वद रा कुफर करके अदा करेंगे। 102 हरकत खींच के पढ़ेंगे, को खींच के अदा काशिफूना, बाद राको करके अदा करेंगे। 102 हरकत खींच के पढ़ेंगे, को खींच के अदा करेंगे, ठीक है। और मद्दे असली जो है वो खड़ी ज़बर भी है, तो इसलिए इसको पुर करके भी अदा किया जाएगा। को खींच के अदा करेंगे, ठीक है। और मद्दे असली जो है वो खड़ी ज़बर भी है, तो इसलिए इसको पुर करके भी अदा किया जाएगा। और जब इदगाम माल होना का क़ायदा अप्लाई करेंगे तो नून साकिन की आवाज़ को रोक कर देंगे यहाँ से। कुल्लुम मिन हुर्फ़े हल्की आ गया तो नून साकिन का इजहार करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ज़ाहिर हो करके इसको अदा किया जाएगा। मिन यहाँ पे नून साकिन के बाद दाल का हर्फ आ गया, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इख्फा करना है। इख्फा करते हुए ज़बान दालू के साथ रब्बीना, रब्बीना, यहाँ पे रॉ ऊपर करके अदा करेंगे ज़बर की वजह से, बाकी शिद्दत मजबूती से अदा करेंगे। ना पे अलिफ वद्दा 102 हरकत खींच के पढ़ेंगे। माँ पे अलिफ वद्दा 102 हरकत करो या ज़क्का, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। सीटी नहीं इसमें आनी चाहिए और सख्ती नहीं इसमें आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा नरमी आएगी उतनी ही इसकी अदायगी बेहतर हो जाएगी। या ज़क्का रॉ को ऊपर करके अदा करेंगे। इल्ला नहीं हो रही है 3 से 4 हरकत हमने इसको खींच के लंबा करके अदा करना है। लाम को शिद्दत मजबूती के साथ पढ़ना है। उलुल अलबाब, उलुल, अब हमें हमजा को ज़्यादा लंबा नहीं करना। क्यों लंबा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे वाउ सिंपल है, वाउ इसके ऊपर कोई हरकत नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे हमने इसको मद्दा नहीं बनाना, खींचना नहीं है, सिंपल अदा करना है जैसे कि एक हमजा को पेश के साथ पढ़ा जाए। उलुल उलुल अलबाब, बा पे यहाँ पे कलकला करेंगे। कलकला करते हुए आपने क्या करना है, कलकला यहाँ पे कुबरा होगा। कलकला रब्बना, नून पे अलिफ मद्दा 102 हरकत खींच के पढ़ेंगे। रॉ ऊपर करके अदा करेंगे। ला तुज़िग़, ये बहुत प्यारी दुआ भी है, इसको ज़बानी याद करें, पढ़ा करें, बहुत प्यारी दुआ है ये। और ला तुज़िग़ ग़ैन मुस्तालिया हरफ करके अदा करेंगे, सीटी के साथ अदा करेंगे। क़ुलूबना हरफ मुस्तालिया हरफ करके अदा करेंगे। नून पे अलिफ मद्दा 102 हरकत खींच के पढ़ेंगे। वअदा, आइन की आवाज़ को वाज़ेह करेंगे। यहाँ पे आपने झटका नहीं होने देना, नरमी से ही अदा करना है इसको। बस हमारी एक आयत रह गई, फिर वो कम्प्लीट हो जाएगा। इज़ हदैतना, ज़ाल को साकिन करके अदा करेंगे, लेकिन नरमी के साथ अदा करेंगे। इसके ऊपर सीटी नहीं आनी चाहिए, सख्ती नहीं आनी चाहिए, नरमी से अदा होने वाला हरफ। हदई, दई जाइलिन की लामत है, नरमी से अदा करेंगे, खींचना नहीं है, सिंपल अदा करना है। नून पे अलिफ मद्दा 102 हरकत खींच के पढ़ना है। वह हबलना, हबा पे कलकला करेंगे, कलकला कुबरा होगा। ना पे अलिफ मद्दा 102 हरकत है, इसको खींच के पढ़ेंगे। मिल्लदों का, मिल के बाद लाम तशदीद है तो इदगाम बिला गुन्ना अप्लाई करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को रोक कर देंगे, लेकिन गुन्ना भी नहीं करेंगे। यहाँ पे मिल्ला दो का नून साकिन के बाद हरफ़े काफ आ गया, इख्फा करेंगे। इख्फा यहाँ पे तरकीकी इख्फा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ करी का यहाँ पे आ गया। मिल्ला दो का इख्फा का तो आपकी ज़बान तालुक के साथ नहीं लगनी चाहिए। रहमा, रहा पे हम उसके शिफ्ट अप्लाई करेंगे, गोल ता है और हमें ऊपर वक्फ की अलामत भी मिल रही है, तो वक्फ करने की सूरत में गोल ता को गोल हा के साथ चेंज कर दिया जाएगा। मद्दे बदल 3 किस्म की होती हैं, एक गोल ता के ऊपर अप्लाई होती है, एक हमजा के ऊपर अप्लाई होती है, 2 ज़बर के ऊपर अप्लाई होती है। रहमा, इन्ना का नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। इन्ना का आकल,
پہ اخفا کرتے ہوئے زبان تالوں کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے. وہاب با ہا پہ الف مدہ ایک سے دو حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. با پہ قلقلہ کریں گے, قلقلہ کبرا ہوگا یہاں پہ. ربنا را کو پر کر کے ادا کریں گے. نا پہ مد منفصل اپلائی ہو رہی ہے, 3 سے 4 ادا کریں گے. انکا نون شدد ہے, غنہ واجب ہوگا. جامع الناس جا جیم پہ الف مدہ ایک سے دو حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. نون مشدد ہے, غنہ واجب ہوگا. نا پہ الف مدہ بھی اپلائی ہو رہی ہے, ایک سے دو حرکات اس کو کھینچ کے لمبا کر کے ادا کیا جائے گا. جامع الناس لیوم اللہ, یو پہ واو لین کی علامت ہے, نرمی سے ادا کریں گے. تنوین کے بعد یہاں پہ لام تشدید ہے, ادغام بلا غنہ اپلائی کریں گے یہاں پہ. اور ادغام بلا غنہ اپلائی کرتے ہوئے نون ساکن حرف بیچ میں آ رہا ہے جو کہ نون ساکن ہے, اس کی آواز کو ڈراپ کر دیں گے. ادغام کئی قسم کا بیچ میں آئے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو غنہ والے حروف ہیں نا وہ صرف 4 ہیں, یا واو میم نون, یعنی کہ نون ساکن ہے تنوین کے بعد اگر یہ 4 حروف آتے ہیں تو آپ نے ان کی آواز کو ڈراپ کرنا ہے. ان کے علاوہ اگر ادغام کسی بھی قسم کا آ جائے, ٹھیک ہے, ادغام کسی بھی قسم کا آ جائے, پھر چاہے وہ ساکن حرف کوئی بھی آ جائے بیچ میں سے, کیونکہ ادغام ایک طرح سے بہت کافی طرح, تو ناموں کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. صرف یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ ساکن حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے نا تو ساکن حرف کو بیچ میں سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے, اس کو پھر پڑھا نہیں جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے, نون سا یہاں پہ تنوین کے بعد لام تشدید ہے نا, ہم نے اب نون ساکن کی آواز کو ڈراپ کر دینا. نون ساکن یہاں پہ لکھی نظر نہیں آ رہی, لیکن جب پڑھیں گے تو نون ساکن کی آواز آتی ہے. کیسے, لیوم, اور آخر پہ کون سی آواز آ رہی ہے, نون ساکن کی. اس کو ڈراپ کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا, لیوم اللہ, لیوم اللہ. ادغام کے قاعدے میں کسی بھی قسم کا ادغام آ جائے, نون ساکن کی آواز کو ساکن حرف کو ڈراپ کر دیا. یہاں پہ تو بلا غنہ ہے تو یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو ڈراپ کریں گے. لیوم اللہ, لا پہ الف مدہ ایک سے دو حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. غیبہ, غیب پہ یائی لین کی علامت ہے, نرمی سے ادا کریں گے. فی پہ یائی مدہ ایک سے دو حرکات کھینچ کے پڑھا جائے گا. ان اللہ, نون مشدد ہے, غنہ واجب ہوگا. اس میں جلالہ میں لام کو پر کر کے ادا کریں گے, ایک سے دو حرکات میں اس کو کھینچ کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لا پہ الف مدہ ایک سے دو حرکات کھینچ کے پڑھا جائے گا. یخلف المیعاد, خا پہ ہمز کو صرف اپلائی کریں گے, یہاں وہ خاص ساکن کے اوپر ہمز کی صفت اپلائی ہوتی ہے, اور دوسری اس کے اوپر صفت اپلائی ہو رہی ہے خا کے اوپر کہ یہ مستعلیہ حروف ہے, ٹھیک ہے. یہ مستعلیہ حروف پر کر کے بھی ادا کریں گے, ساکن ہے تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر ہمز کی صفت بھی اپلائی کریں گے. میعاد, می پہ یائی مدہ ایک سے دو حرکات ہے. سکھات پہ یہاں پہ عین پہ الف مدہ ہے, ایک سے دو حرکات کھینچ کے پڑھایا جائے گا. دال ساکن کر کے ادا کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کر کے پڑھنا ہے تو ساکن ہو جائے گی. اور ساکن کرنے کی صورت میں یہاں پہ قلقلہ کریں گے, اور قلقلہ کون سا ہوگا, قلقلہ کبرا ہوگا. یہاں پہ اس قلقلہ کی 3 برا, قلقلہ کبرا اور قلقلہ اکبر. یہاں پہ جو اپلائی ہو رہی ہے نا وہ قلقلہ کبرا اپلائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ کلاس ہماری کل ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونتوب الیک.